تین خلاف ورزیز ہیں اور عالمی برادری بھارت کو تحفظ فراہم کر رہی ہے، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. دیکھیں جی بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم موضوع کا انتخاب کیا. بھارت کی اصلیت کو دنیا کے سامنے آشکار کرنے کے لیے ہمیں ایک ہمہ جہت پالیسی کی ضرورت ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اتنے جید اور مستعد سفارتکار ہماری سفارتکاری کو آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن جو کچھ پاکستان کا دفتر خارجہ اور ایمبیسیز کر رہی ہیں وہ کافی نہیں ہے. ہمیں ہمارے تھنک ٹینکس، اکیڈیمکس، اسکالرز، جرنلسٹ، رائٹرز، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ان تمام اداروں کو مل کے یک آواز ہو کے اس کو پاکستان کا سرکاری نہیں بلکہ ایک قومی بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے کہ کشمیر جو ہے وہ صرف دفتر خارجہ کی ذمہ داری یا مسئلہ نہیں ہے، کہ پاکستان کا قومی مسئلہ ہے، اور اس سے زیادہ یہ بات اجاگر کرنا بہت ضروری ہے. لیکن لیڈ تو فارن آفس ہی دے سکتا ہے نا. جی اس کا کام اسٹیئر کرنا، گائیڈ کرنا، کوارڈینیٹ کرنا ہے. لیکن ان کو چاہیے، اور آئی ایم شور یہ کر بھی رہے ہیں، کہ پاکستان کی جو اور کشمیری جو ڈائسپورا ہے اس کو آرگنائز کریں، گیلونائز کریں. پاکستانی جو کمیونٹی امریکہ میں، شمالی امریکہ میں، مغربی یورپ میں جو رہتی ہے اس کے ساتھ بہت تعاون کو آگے بڑھائیں، کیونکہ ان لوگوں کا جو اثر و رسوخ ہے وہ اپنی داخلی سیاست پہ اور سیاسی نظام میں بہت زیادہ ہے. اور جیسے جیسے کشمیری اور پاکستانی ڈائسپورا کا اثر و رسوخ یورپ میں اور شمالی امریکہ کی داخلی سیاست میں بڑھے گا. ابھی دیکھیے امریکہ میں انتخابات آنے والے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن نے کئی سٹیٹمنٹس دی ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا برنی سینڈرز نے بھی کئی سٹیٹمنٹس دی تھیں. کئی اور یو ایس کانگریس وومن ہیں جس طرح الہان عمر ہیں، انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے، چونکہ ابھی سوال یہی ہے کہ اقوام متحدہ اس مسئلے تنازع کشمیر کے حل میں کمزور نظر آ رہا ہے. جی ایسا ہی ہے، اور بدقسمتی سے اس کی تین وجوہات ہیں. میں کوئکلی بتاتا چلوں. نمبر ون یہ کہ دیکھیے عالمی نظام جو ورلڈ آرڈر ہے اس میں کچھ بنیادی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور یہ کووڈ-19 کا جو کرائسس تھا گلوبل، اس کی وجہ سے نظر یہ آتا ہے کہ امریکہ کا ڈکلائن کچھ ایکسلریٹ ہو گیا ہے، اور چائنا کا رائز بھی کچھ ایکسلریٹ ہو گیا ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان، دونوں عالمی طاقتوں کے درمیان مخاصمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. تو اس کے نتیجے میں کنسنسس دنیا کے کسی بھی بڑے معاملے پہ اچیو کرنا مزید مشکل ہو گیا ہے. اور اس کا تعلق صرف کشمیر سے نہیں ہے، چاہے وہ خطے کی کوئی بھی ابھی دیکھیے چین کے حوالے سے جو پولرائزیشن ہے، امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں مزید ایک اگریسو اپروچ نظر آ رہی ہے دوسرے ممالک کے حوالے سے اور چائنا کے حوالے سے. اور اس کے نتیجے میں ہمیں جس طرح منیر اکرم صاحب نے کہا بھی، بائیلیٹرل لیول پہ زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ڈائیورسیفائی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جو P5 ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن سفیشینٹ نہیں ہیں. ہمیں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، افریقن کنٹریز ہیں، لیکن فیصلہ سازی میں تو ان کا اہم کردار ہے. ایسا ہی ہے، جی بالکل. لیکن آپ کو جہاں پہ نمبرز بھی میٹر کرتے ہیں، دیکھیں ابھی سپٹمبر میں UNGA کا اجلاس بھی آنے والا ہے، تو I'm sure کہ منیر صاحب اس کے حوالے سے بہت تیاری کر رہے ہوں گے، یہ اور ان کی ٹیم، کہ اس دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم جب سپتمبر میں اگر جاتے ہیں خطاب کرنے کے لیے UNGA میں، تو اس دفعہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ پچھلے سال سے زیادہ روبسٹ اور زیادہ مؤثر ہونا چاہیے. ان کو صرف ترکی، ملیشیا اور ایران اور چین ہی کی سپورٹ نہیں حاصل ہونی چاہیے. یہ obviously بہت امپورٹنٹ رول ہے جو کہ منیر صاحب اور ان کی ٹیم نے ادا کرنا ہے، کہ بیک چینل میں وہ مزید سپورٹ کو بڑھائیں تاکہ بھارت پہ عالمی پریشر میں اضافہ ہو اور اس کی اصلیت دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو. جی ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب، 1 سال ہونے کو ہے، اور بالکل جسے کہتے ہیں سپٹمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے. اگرچہ کہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت محدود ہوگا، بہت سارے لوگ ورچولی اس میں شرکت کریں گے، لیکن پاکستان کی کیا تیاریاں؟ 1 سال کے دوران جو بدترین ظلم و تشدد، انٹرنیٹ بند ہے، اظہار رائے کی آزادی بند ہے، تو آپ یقینی طور پہ مقدمہ کشمیر ایک نئے پہلو کے ساتھ پیش کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے. جی ضرور، ہم تیاری تو پوری جاری ہے اور جاری رہی ہے پچھلے سال سے. اور جو یہاں جتنے بھی یونائٹڈ نیشنز میں جو ممبر سٹیٹس ہیں، ممالک یہاں جو ہیں، ان کو ہم ڈیلی طور پر انفارمیشن کشمیر کے بارے میں جو
ہندوستان پاکستان کی جو حالات ہیں ان کے بارے میں ہم پوری ان کو اپڈیٹڈ رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو دنیا کو انفارمیشن کی ابھی کمی نہیں ہے, یہ تو ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. جو سب میں بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں جو فیصلے کرتے ہیں, صرف P5 نہیں, 15 ممبر ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے, 129 یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ہے. تو ان حکومتوں کے جو فیصلے ہیں کشمیر پر, ہندوستان پاکستان کے تعلقات پر, اس کو بدلنے کے لیے آپ کو بہت اپنا زور اور ویٹ کی ضرورت ہے. ہمارا جو دشمن ہے وہ ہم سے 7 گنا بڑا ملک ہے. تجارت اور انویسٹمنٹ اور سب اس کے پاس اپرچونٹیز ہیں جو لوگ پاکستان میں فی الحال کم ہیں. تو اس وجہ سے بھی جو ممالک ہیں, جو حکومتیں ہیں, وہ اپنا سیلف انٹرسٹ دیکھتے ہیں, اور اس سیلف انٹرسٹ میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کی یا کشمیریوں کی حمایت کی تو ہمیں کاسٹ کیا ہوگا ہندوستان کے ساتھ. تو یہ کیلکولیشنز کی وجہ سے جو ڈیسیشنز ہوتی ہیں انٹرنیشنل ریلیشن میں وہ بڑی سینیکل ہوتی ہیں, وہ سیلف انٹرسٹ میں ہوتی ہیں, وہ مورل پرنسپلز پہ بہت کم ہوتی ہیں. تو ہم نے تو اپنا کام جہاں ہے اس میں انفارمیشن دینی ہے, جو مورل پرنسپلز ہیں اس کو انڈر لائن کرنا ہے, جو ڈینجر, جو پیس اور سیکیورٹی کو خطرہ ہے اس کو انڈر لائن کرنا ہے. پر آخر جا کر ہم نے فیصلے جو بدلنے ہیں حکومتیں میں, یورپین یونین میں, واشنگٹن میں, ہر جگہ جو فیصلے بدلنے ہیں, ان کی پوزیشنز بدلنی ہیں, وہ بائیلیٹرل ویٹ سے آئے گا, ڈپلومیسی سے آئے گا. ہندوستان پیسے پھینک رہا ہے آج, ہر چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان کو تجارت میں, ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس, فائنینشیل اسسٹنس, یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے, ان کا منہ بند کرنے کے لیے. تو ہم نے بھی ایک کاؤنٹر کیمپین جو ہمارا ہے وہ صرف پبلک انفارمیشن سے, پبلک ڈپلومیسی سے نہیں حاصل ہوگا. ہمیں ویٹ اپنا جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے, جو ہمارے کلیکٹیو جو دوست ہیں ان کا ویٹ استعمال کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس اور ملٹی ڈائمینشنل کیمپین ہے جس کو ہم چلا رہے ہیں. اس کے نتیجے بالکل امیجیٹ نہیں ہوتے ہیں اس قسم کی کیمپین کے, تو اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے. ہندوستان کا جو امیج ہے وہ بدل گیا ہے 1 سال میں, اور ہم نے بدلانا ہے, لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ جی آپ نے اس مسئلے کو اگر حل نہیں کیا تو یہ ایک بہت بڑی اہم تھریٹ پیس اینڈ سیکیورٹی آ سکتی ہے یہاں سے. تو یہ کیمپین جاری ہے اور جاری رہے گا. اس سال کا جو اقوام متحدہ میں جو جنرل اسمبلی ہے